السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز اہل علم، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، مختصر سے درس کے لیے میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا۔ بہت سے بھائیوں کو یہ احساس ہوگا یا کچھ بھائیوں کو بھی احساس ہو کہ لمبا خطبہ پڑھنے کے بجائے درس مختصر سے خطبے سے شروع کرنا چاہیے، تو صرف تذکیراً میں نے ایسا کیا ہے۔ صرف اپنے عزیزوں کو، اپنے سے بڑے چھوٹوں کو بالخصوص جو درس اور خطبے دیتے ہیں ان کو یاد دہانی کے طور پر میں نے ایسا کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت تھی۔ یہ خطبہ پڑھتے تھے پھر اپنے موضوع پر گفتگو کرتے تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ دیکھیں نکاح کتنا مختصر ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہ تذکیراً ہے، عرض کرنا یہ ہے کہ 2 سالوں کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محبت کرنے والوں کو، رمضان سے، تراویح سے، بالخصوص مسجدوں سے لگاؤ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 سالوں کے بیچ میں زیادہ تر حصے میں کورونا کی دشواریوں سے نکال کر کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزادی دی ہے کہ کورونا سے متعلق ساری ہدایتوں کو پرشاسنوں نے بھی اٹھا لیا ہے، ماسک تک سے پابندی اٹھا لی ہے۔ تو اس موقع پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو ماننے کی چیز ہے کہ رب العالمین نے یہ مہینہ جب اپنا دیا ہمیں تو ہمارے اوپر سے کووڈ-19 کی جو پابندیاں تھیں وہ بھی اللہ کے فضل و توفیق کے بعد آسانیاں پیدا ہوئی، اٹھا لی گئی، اور ہم اس طرح مل جل کر کے جماعت بندی کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ کہنی تھی کہ دیکھیے ہمارے دلوں میں جتنی قدر ہوگی اللہ کی عبادت کی، جتنی قدر ہوگی اتنا ہی اس عبادت کا مقام بڑا ہوگا۔ کبھی کبھی آدمی کے پاس محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس کے پاس قوت اور صلاحیت نہیں ہوتی، اتنی پاور کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیکن جذبے اور قدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو، اس کے نیکی کے عمل کو، اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو 1 درہم خرچ کرتا ہے۔ 1 لاکھ درہم اور 1 درہم کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں، کبھی کم خرچ کرنے والا زیادہ خرچ کرنے والے سے بڑا اجر پا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں دیے ہوتا ہے۔ آدمی کے دل میں جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال اور دی ہوئی صلاحیتوں کی بنیاد پر بندے کو خالص جذبے کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ جان ہو، مال ہو، جو بھی ہم سے اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی ہے ان قربانیوں میں پیچھے جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا،
اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہو میرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یقیناً معاف کر دیے، معصوم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر میں اتنی عبادتیں مشقتیں کیوں اٹھاتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں تو کیا میں اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار نہ ہو جاؤں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا فضل فرمایا، اتنا احسان فرمایا، اتنا بلند مقام دیا، تو کیا میں اس کا سب سے زیادہ پھر شکر گزار نہ بن جاؤں؟ ہم میں جس بھائی کو جو صلاحیت، مال کی صلاحیت، صحت کی صلاحیت، امن کی صلاحیت، فیملی اور دینداری کی صلاحیت، جتنی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہر آدمی غور کرے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اسی نعمت کے اور نعمتوں کے حساب سے اس کو شکر گزار بننا چاہیے۔ تو یہ کہنا، ایک بات یہ کہنی تھی کہ ہم میں ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تئیں نیک جذبہ ہو، اچھی عبادت کرنے کا شوق ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی فکر ہو۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، رمضان کی کئی طرح کی عبادت، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اسی طرح قیام اللیل ہے، تراویح جس کو ہم کہتے ہیں رمضان میں خاص طور پہ تراویح کہتے ہیں، وہی عبادت ہے، تہجد، تراویح اور قیام اللیل ایک ہی عبادت کے مختلف نام ہیں، رمضان میں ہم اسے تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کی عبادت ہے۔ اکثر بھائی ہمارے، بلکہ اکثریت اپنے مال کی زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں دیتی ہے۔ اس کے پیچھے، ساری نیکیوں کے پیچھے جذبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کر لے، یہ جذبہ ہو۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے عظیم رسول تھے، اولو العزم رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اسماعیل کے ساتھ، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے، یعنی عمل قبول کر لے۔ جب آدمی اجر کی لالچ سے کوئی نیک کام کرے گا، جب ہم کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کریں گے، نیکی پانے کے لیے کریں گے، تو ہمیں فکر ہوگی کہ نیکی اس معیار کی ہو، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، یہ فکر اور لالچ بھی بندے کو ہونی چاہیے، ہم سب کو ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاں جذبے کی قدر اتنی ہے، اگر صحیح جذبہ نہیں ہو تو چھوٹا عمل ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں نیکیوں کے کاموں میں اخلاص دے، اچھا اور سچا جذبہ دے۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے لیے اپنے پاس ہر عمل کو قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ضابطے دیے ہیں، اور عمل کو برباد کرنے والی چیزوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، وضو کا طریقہ بتا دیا، تو وضو ٹوٹتا کیسے ہو طریقہ بھی بتا دیا۔ نماز کی کیسے ادائیگی ہوگی، نماز ٹوٹ کیسے جائے گی، حالت نماز میں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز ٹوٹنے کا بھی عمل بتا دیا، مسئلہ بتا دیا۔ روزہ ہے، ایسے ہم روزے سے ہیں، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں اللہ کے فضل و توفیق کے بعد، ہم میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کا روزہ اس عبادت کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم روزے سے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ روزے سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے جو دکھائی نہیں جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی ہے۔ ہم دکھا نہیں سکتے کہ ہم روزے سے ہیں۔ نماز ابھی ہم نے ادا کی، ہم نے دیکھا اپنے بھائیوں کو، ہمیں دیکھا لوگوں نے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، آنے والے اہل علم ہیں، طلبہ ہیں، سفراء ہیں، ان پر خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں، ایک آدمی حج کرتا ہے، حج کا عمل ساری دنیا حج دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا طواف کرو تم مکہ کا، کعبہ کا، اللہ کے گھر کا، اور اس میں تین راؤنڈ دل کی چل کر کے قوت کے مظاہرے کے ساتھ طواف کرو، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم یثرب اور مدینہ جانے کے بعد ٹوٹ نہیں گئے ہیں، ہمارے پاس قوت موجود ہے، یعنی دیکھی جانے والی عبادت۔
لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دیکھی نہیں جاتی، اس عبادت کو دیکھا نہیں جاتا، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ راز ہے روزے دار اور بندے اور اللہ کے بیچ میں، روزے دار بندے اور رب العالمین کے بیچ میں یہ عبادت راز ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے اور روزے دار جانتا ہے روزہ کون ہے، دوسرا تیسرا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے اس عبادت کو بہت درجہ بڑا دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا درجہ دیا، کہا میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک معزز آدمی، کوئی عالم ہو، کوئی پولیٹیکل ہو، کوئی سوشل ہو، کوئی ہمارا کاروباری بڑا آدمی ہو، بزرگ ہو، اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ سے ہمیں اعزاز دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر عمل جو بندہ کرتا ہے وہ میرے لیے کرتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، لیکن روزہ ایک اسپیشل عبادت ہے، اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دوں گا، اپنے ہاتھ سے۔ تو ایک روزے دار کو جب لالچ ہوتی ہے، کہنا یہ چاہتا تھا میں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک روزے دار کو لالچ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دے گا، تو اس عبادت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے وہ بچائے رکھے، بڑی فکر کرے کہ یہ عبادت کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تم سے بد کلامی کرے، کوئی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ کوئی تکرار کر رہا ہے، کوئی جھگڑے پر اتارو ہو گیا تو کیا کہہ دو؟ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یعنی اتنا فکر رکھو ذہن میں اور اتنا فکر دکھاؤ کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے کہ میں بحث کر رہا ہوں کسی روزے دار سے، میں جھگڑے پر آمادہ ہوں کسی روزے دار سے۔ روزے دار تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میں حجت بازی نہیں کروں گا، میں عبادت کی حالت میں ہوں۔ یعنی ایسا کیوں آپ نے فرمایا؟ ایسا اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ عبادت اتنی بڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ اتنا حاصل کرتی ہے روزے دار کے لیے کہ اللہ اپنے ہاتھ سے انعام دے گا، اور روزے داروں کے لیے بہت ساری اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا اسپیشل ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی چیز ہے، جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ اسپیشل روزے داروں کے لیے، اس کا نام باب الریان ہے، روزے دار ہوئی اس دروازے سے داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے اسپیشل گیٹ بنایا، کہیں وی آئی پی گیٹ دیکھ لیجیے آپ، کہیں ایئرپورٹ سے وی آئی پی لوگوں کو نکلنے کا راستہ دیکھ لیجیے، آنے جانے کا یہ ہوتا ہے، یہ وی آئی پی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ اور روزے داروں کے لیے اتنی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہماری شریعت دین بتاتا ہے کہ اس روزے داروں کو جنت ملے گی، اسپیشل گیٹ سے اللہ تعالیٰ جنت دے گا، جنت میں داخلہ دے گا۔ تو اب فکر کی بات کیا ہے؟ فکر کی بات یہ کرنی ہے کہ جس سے روزے کا نقصان ہو اس سے ہمیں روزے کو بچانا ہے، چوکنا رہنا ہے، چوکنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے، میلہ بازی نہ چھوڑے، سوشل میڈیا جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں زور میں داخل ہے، سوشل میڈیا پر اپنے موبائل پر غلط چیزیں نہ دیکھے، دیکھنا نہ چھوڑے، اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان غلط استعمال کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے، میلہ بازار نہ چھوڑے بلا وجہ، سوشل میڈیا کی گندی چیزیں نہ چھوڑے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے؟ کیا ضرورت ہے کھانا چھوڑے، پانی چھوڑے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس معزز عظیم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام بھی سمجھ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول اور معزز بنانے کے لیے فکر مندی بھی ساتھ میں رہے۔ آپ تعجب کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے رات کے قیام کرنے والے ایسے ہیں۔ قیام، رات کا قیام کیا ہے؟ تراویح پڑھنا۔ رات کا قیام کیا ہے؟ اعتکاف کرنا۔ رات کا قیام کیا ہے؟ قدر کی راتوں کو جاگنا، عبادتیں کرنا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن راتوں کو پڑھنا، عبادتیں کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے قیام کرنے والے رمضان کی راتوں کا ایسے ہیں جن کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، ان کے حصے میں صرف جاگنا۔ اور کتنے روزے دار ہیں 14 گھنٹے کا روزہ، شدت گرمی برداشت کر کے روزہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
بھوکے پیاسے رہنے کے سوا، بھوک پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں فکر مند بتائے، ہمیں فکر مند بنے رہنے کی توفیق دے۔ بات اتنی ہی صرف کرنی تھی کہ صرف ہم لوگوں کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم جس عظیم عبادت کے مہینے کو پائے ہیں، ایمان کے ساتھ ملا ہے مہینہ، صحت کے ساتھ ملا ہے، عمر ہماری ہے، ہم پر روزہ فرض ہے، ہم مسافر نہیں ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں، تو ہم فکر کے ساتھ یہ عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو جو ہمارے لیے اسپیشل بخشش کا مہینہ ٹھہرایا ہے، بخشش حدیث میں آتا ہے جسے یہ مہینہ ملے وہ بخش نہ دیا جائے، جسے یہ مہینہ مل جائے اور بخش نہ دیا جائے اسے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ محروم ہے، محروم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بخشنے کے لیے ہم گنہگاروں کو یہ مہینہ دیا ہے۔ تو یہ فکر بندے کو ہو، ہم سب کو ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اور جب لالچ ہو جائے گی، جب ہم کسی چیز کی لالچ کرتے ہیں تو دیکھیں کتنی فکر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی لالچ، اپنے معاملات کی لالچ، اپنی صحت کی لالچ، اپنے آل اولاد کی لالچ، اپنے ماتحتوں کے ایجوکیشن تعلیم کی لالچ۔ جب لالچ ہوتی ہے تو اس کی چوطرفہ ہم فکر کرتے ہیں، ایسے جب لالچ رہے گی تو اللہ تعالیٰ فکر دے دے گا اور ہم حفاظت کر لے جائیں گے۔ یہدی الیہ من ینیب، یہ اللہ کا بہت موٹا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیتا ہے جو فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر دے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے، ہم آپ رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق کے مطابق مالدار بھی غریب بھی، جس کے پاس بہت تھوڑا ہو وہ بھی خرچ کرے۔ جیسے حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 لاکھ جو خرچ کرتا ہے اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، اسے خرچ کرنا ہی ہے اللہ کی راہ میں۔ جان و مال سب اللہ کا ہے، جہاں مشن ہے، تقاضے ہے، اسلام کے کلمے کی سربلندی ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، علماء ہیں، طلبہ ہیں۔ آپ یہ بھی سمجھیے کہ علماء اور طلبہ پر خرچ کرنا یہ بہت افضل عمل ہے۔ بعض سلف کہتے تھے کہ میں تجارت اسی لیے کرتا ہوں تاکہ علماء اور طلبہ پر خرچ کر سکوں کہ یہ فی سبیل اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی راہ پر ہیں۔ یہ تو یہ فکر ہم کریں کہ ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے کمزور رشتہ داروں پر، غریبوں پر، پڑوسیوں پر، یتیموں پر، اہل علم پر، مشن پر، اداروں پر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ گویا کہ جہاد کے مشن پر خرچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کہا دیکھو احسان مت جتلانا، اللہ کا دیا ہوا مال حقداروں کو دینا، پھر حقداروں پر احسان جتلانا، یہ ایسے ہی کیریکٹر لیس چیز ہے، ایسے ہی اخلاق کی پستی کی چیز ہے، پست اخلاقی ہے۔ ایک آدمی کسی پر خرچ کرے اور یہ سوچے کہ میں اس پر خرچ کرتا ہوں، مال ہے اللہ کا۔ ایک صحابی رسول کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی، دل میں کیا بات پیدا ہوئی تھی؟ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں جس پر خرچ کرتا ہوں میں اس سے اچھا ہوں، خالی دل میں بات پیدا ہوئی تھی۔ آئے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری فضیلت ہے اس پر، کس پر؟ جس پر میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ آپ نے کہا اگر کسی غریب پر تم خرچ کرتے ہو تو تم یہ سوچو کہ اس غریب کی دعا تمہیں ملتی ہے اور اس دعا کی برکت سے تمہارے مال میں برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دیکھیے کتنے حساس تھے وہ، یعنی کتنا فکر ان کو رہتی تھی۔ بات دل میں پیدا ہوئی، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ اپنے آپ کو برتر مت سمجھنا، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ ہی نے کسی کو غریب بنایا ہے، آپ کو دینے والا بنا دیا، شکر کرو اللہ کا، شکر کرو اللہ کا کہ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اور جس کو لینے والا بنا دیا وہ ادنا تو ہے، چھوٹا تو ہے، کمزور تو ہے، حیثیت اس کی پست تو ہے، لیکن حقیر نہیں ہے، ذلیل نہیں ہے۔ تو یہ احساس، ایسے ہی روزے کی فکر ہو کہ روزے کا عمل خراب نہ ہو، ایسے ہی صدقے کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
اے ایمان والو، جو خرچ کرتے ہو بطور صدقہ، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، عام خرچہ ہو، جو تم خرچ کرتے ہو اس خرچ کو، ان صدقات کو تم برباد مت کر دینا احسان جتلا کر کے، اور جن کو دیتے ہو ان کو تکلیف پہنچا کر کے، ایسا مت کرنا۔ معلوم ہوا کہ صدقہ و اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اگر اس کے ساتھ احسان جتلانا ہے، اگر اس کے ساتھ دکھ پہنچا دینا ہے دینے والے کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باطل ہو جائیں گے تمہارے صدقات۔ خلاصہ گفتگو کا آخری باتوں میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ نیکیاں ہم کریں، نیکیاں نقصان اور برباد کیسے ہوتی ہیں ان کو بھی ہم جانیں، ان کی ہم فکر کریں اور ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں رمضان کا پورا مہینہ نصیب فرمائے، صحت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، رب العالمین ملک میں امن و امان فرمائے، جو ملک کی اس مطلب کثرت کے ساتھ تہذیبوں کا جو ملک اپنا پیارا بھارت وطن ہے، یہاں بہت سارے لوگ بہت حدوں پستیوں میں جا کر کے ملک کے امن و امان، حقوق اور دوسروں کے رائٹس کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں سمجھ دے، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی کوئی صورتحال پیدا فرمائے کہ انہیں صحیح توفیق ملے، یا جس کے مستحق ہوں اللہ تعالیٰ وہ ان کے ساتھ برتاؤ کرے۔ لیکن یہ کہ ملک میں رواداری کا معاملہ عام ہو۔ ہم دعا کریں رمضان میں اپنے ملک کے لیے اور ملک اور اہل وطن کے لیے اور اپنے بھائیوں کے بیچ میں کہیں کسی کے دل میں کوئی ہم کینہ نہ رکھیں۔ نیکی کرتے ہیں، عبادت کا مہینہ ہے، کثرت سے نوافل کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ شخص کا درجہ بلند ہے صدقے سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے، نماز سے، نفلی عبادتوں سے۔ کون سا عمل؟ اصلاح ذات البین کا، تال میل، محبت، ایک دوسرے کی اصلاح، کمیوں کی اصلاح، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہم اگر اپنی اصلاح کر لے اپنے بھائی کے تئیں تو یہ نفلی عبادتوں سے بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا آپس کا اختلاف یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات، ہر آدمی کو بڑا کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے۔ بھائی ہے کہیں غلط فہمی میں پڑ گیا ہوگا، بھائی ہے کہیں نہیں سمجھ سکا ہوگا، اس کے لیے دعا کریں۔ بعض موقعوں پر اللہ کے نبی کے پاس بعض جھگڑے آئے تو آپ نے فرمایا تمہارے بھائی سے زیادتی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے اس کی زیادتی کے لیے دعا کرو کہ اللہ معاف کر دے۔ آپ سوچو، زیادتی ہو گئی، اس کے باوجود جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اللہ معاف کر دے۔ کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی، کہیں نہ کہیں بشری تقاضے آ گئے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے لیے مبارک مہینہ، بخشش کا مہینہ تو بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو تقوی پر ہو، ایمان پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔